من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن السبيل والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی پہلی سورہ یا کہیے کہ جس سے قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ اور سورہ شفا اس کی 2 آیتیں پڑھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی. انہی دونوں آیتوں کی اور انہی دونوں حدیثوں کی روشنی میں تھوڑی دیر کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت مجھے صحیح بات صحیح طریقے سے اور اچھے لہجے میں کہنے کی، آپ سب کو دل کے کانوں سے سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کا جو آغاز فرمایا ہے اور اس آیت کی جو ابتدا کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام دنیا جہاں کا پالنے والا ہے، جو سب کا پالن ہار ہے، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، جو سب کا خیال کرنے والا ہے، سب کو رزق پہنچانے والا ہے. تعریف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے.
اور وہ بھی جتنی تعریفیں ہیں جس انداز سے بھی ہوں، جس اسلوب سے بھی ہوں، جس پہلو سے بھی کی جا رہی ہوں، وہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جب کسی چیز کی اچھائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، جب کسی چیز کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہوتی ہے، جب کسی جگہ یا کسی بھی چیز کی اچھائی، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہیں یا ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کی سجاوٹ کی یا کرسی کی بناوٹ کی کوئی تعریف کرے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بنائی ہوئی چیز ہے، کریٹ کی ہوئی ایک چیز ہے، اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے۔ اس لیے جب اس کی تعریف ہم کریں گے تو یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو سجانے والے نے بہت اچھی طرح سے سجایا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بنانے والے نے بہت اچھی طرح سے بنایا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے اس دنیا کے اندر تو لوٹ کر کے پھر اللہ رب العزت ہی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ بہرحال خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، گاڈ وہی ہے، لارڈ وہی ہے، کریٹر وہی ہے، اور حقیقت میں کسی چیز کو بنانے والا وہی ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو لیا جائے، دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیا جائے اور اس کی تعریف شروع کی جائے تو پھر ایک حد پر پہنچنے کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ واقعتاً تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر اگر ہوائی جہاز کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اس میں 1000 اور 500 کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور جگہ ہوتی ہے، اور اس کو لے کر کے وہ فضاؤں میں لوگوں کو اڑتا رہتا ہے اور بہت ہی خوبیوں کا وہ مالک ہے، تو یہ پھر بات آئے گی کہ آخر اس کا بنانے والا کون ہے، آخر اس کا موجد کون ہے۔ پھر یہ بات آئے گی کہ اس کی تھنکنگ کیسی تھی، اس کی سوچ کیسی تھی، اس کا ذہن کتنا اعلیٰ تھا، اس کا دماغ کتنا اونچا تھا کہ اس نے ایسی چیز بنا دی جو فضا میں خود نہیں ٹک سکتی ہے، لیکن وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے ہوئے تیرتی رہتی ہے فضائے آسمانی میں۔ تو پھر اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس انسان کو کس نے بنایا ہے، اس انسان کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ تو پھر لوٹ کر کے یہ بات جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہم ہی اور آپ نہیں، جو دہریہ کہلاتے ہیں وہ بھی جب پھنستے ہیں تو کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ بنانے اور کرنے والا وہی ہے۔ کفار مکہ سے جب یہ سوال ہوتا تھا کہ آخر یہ تو بتا دو کہ اس زمین کو کس نے بنایا ہے، اس آسمان کو کس نے بنایا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں رزق پہنچاتا کون ہے، تمہیں بنانے والا کون ہے، تمہیں ختم کون کر رہا ہے، تو یہی جواب دیتے تھے، اللہ، صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے نامعلوم کتنی جگہوں پہ یہ جملہ نقل فرمایا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمان کو کس نے بنایا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے،
ان سے یہ پوچھیں کہ ان ہواؤں کو کون چلاتا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ ہواؤں کی رفتار کو کم کون کرتا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ ہواؤں کی رفتار کو بڑھاتا کون ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ لاکھوں سال سے یہ سورج اپنی تمازت کے ساتھ ایک مقررہ وقت پہ، ایک میعاد متعین پہ نکلتا ہے اور چلتا ہے، پھر ایک جگہ جا کر کے ڈوبتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے روز نکلتا ہے، یہ سسٹم کس نے بنایا ہوا ہے؟ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ چاند کی چاندنی آخر کون بکھیر رہا ہے، کون یہ سب کر رہا ہے؟ ایک ہی جواب آئے گا، اللہ، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ اتنا تو لوگ مانتے ہیں، توحید فی تخلیق کے لوگ قائل تو ہیں، اس بات کو تو مانتے ہیں کہ کریٹر وہی ہے، اس بات کو تو مانتے ہیں بنانے والا وہی ہے، اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ کرنے والا وہی ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نظام عالم کو چلانے والا وہی ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو گورن کرنے والا وہی ہے۔ جو چیز گورن میں ہوتی ہے اس کا کوئی گورنر ہوتا ہے، جو چیز کریٹو ہوتی ہے اس کا کوئی کریٹر ہوتا ہے، جو چیز رکی ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی روکنے والا ہوتا ہے، جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کا کوئی چلانے والا ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اگر یہ کہنے پہ آ جائیں کہ یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ اسٹیج یوں ہی آیا اور آ کر کے کرسیاں جڑ گئی اور لگ کر کے سامنے ہو گئی اور آپ آ کر کے اس پہ بیٹھ گئے اور یہ مائک خود سے رکھ گیا ہے اور یہ اپنے سے چل رہا ہے اور یہ ہماری کرسی کسی کے گھر میں سے نکلی ہے اور اڑ کر کے چلی آئی ہے اور آ کر کے یہاں رکھ گئی ہے، تو آپ کہیں گے لگتا ہے دماغ چل چکا ہے، اتنی بھی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کوئی لانے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہاں پہ کوئی سجانے والا ہے، یہاں پہ کوئی ترتیب دینے والا ہے، اس مائک کو کوئی چلانے والا ہے۔ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا تو قاری صاحب شعر پڑھتے ہوئے بھی بھڑک رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ گورن ہو رہا ہے تو کوئی گورنر اس کا ہے، کوئی کنٹرول ہے تو کنٹرولر اس کا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ذات جو سب سے اوپر ہے جسے اللہ کہتے ہیں وہی لارڈ ہے، وہی گاڈ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ایشور ہے، وہی اللہ ہے، اور اسی کی تعریف اور اسی کی عظمت اور اسی کی کبریائی اور اسی کے تقدس اور اسی کی بڑائی کی گیت ہم اور آپ ایک مرتبہ رہی دن میں کتنی مرتبہ گاتے ہیں، جس سے آج کچھ ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، شاید انہیں اس کا ارتھ نہیں معلوم ہے، شاید انہیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو چونکہ آپ کے یہاں ذبح کیا جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مارو کاٹو بس، اب شروع ہو جاؤ سب لوگ، اس لیے بہت سے گھبراتے ہیں اور کچھ یہ سمجھتے ہیں، بیچارے کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی یہ تعریف کر رہے ہیں اور اس کا نام لے رہے ہیں۔ یہ غلط میسج واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو بعض تنظیمیں ان کی ہیں وہ چلاتی ہیں اور ان کے دل و دماغ میں یہ زہر گھولتی ہیں، اکثر بیچارے نادان ہیں، اگر ان کو صحیح ترجمہ بتایا جائے، صحیح ارتھ بتایا جائے، صحیح معنی بتایا جائے، صحیح مفہوم بتایا جائے تو پھر وہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ رامائن ہو، چاہے وہ سنسکرت کی کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب میں یہی بتایا گیا ہے گاڈ از دا گریٹ، ایشور از دا گریٹ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تعریف کے لائق وہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری میسنجر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، وہ اس کے پیغام کو، اس کے میسیجز کو پہنچانے اور لانے والے ہیں۔ جب اس طرح سے بتایا جاتا ہے تو پھر آدمی کی غلط فہمی دور ہوتی ہے اور پھر انسان اس کی مخالفت کرنا چھوڑتا ہے، کیونکہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جایا کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے
اور سمجھایا کیا جا رہا ہے، دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ مخالفت کریں گے، اور غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے، غلطی آپ کی ہے، غلطی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچایا نہیں۔ ایک پھل والا ہے غیر مسلم، اکثر میں اس کے یہاں جاتا ہوں، ایک مرتبہ میں پہنچا تو اذان شروع ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ اس کا عرض اور ترجمہ آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا آپ کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب باتیں تو آپ کی کتابوں میں درج ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پوجنے کے لائق وہی ہے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ارچنا اسی کی ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے جائیں، جو یہ سب فرضی خدا آپ کے یہاں بنائے گئے ہیں، یہ سب بات کی ایجاد ہے، آپ کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا آپ نے صحیح کہا ہے، اور یہی حقیقت ہے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی کہتا ہے آپ کو یا ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو یہ بتانے میں آخر کیا جاتا ہے، کیا سمجھانے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ اچھا دقت یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی نیند اس سے خراب ہوتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی آنکھ نہیں کھلتی ہے کہ وہ اٹھ کر کے مسجد چلے آئیں۔ اذان ہوتی ہے ہمارے لیے، ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے، مسلم محلے کے لیے، ان کے لیے اور ان کے علاقے کے لیے، اور ڈسٹرب دوسرا ہو رہا ہے، ان کی نیند پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو گاڈ از دا گریٹ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اسی کے لیے ہے جو تمام دنیا جہاں کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے۔ ایک دنیا نہیں، اس طرح کی نامعلوم کتنی دنیا ہے، سمندر کا جہاں الگ ہے، زمین کا جہاں الگ ہے، آسمان کا جہاں الگ ہے، فضا کا جہاں الگ ہے، اور سمندر کی تہوں میں چلے جائیے تو اس میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ ایسی دنیا، یہ دنیا اس کے مقابلے میں چھوٹی نظر آتی ہے۔ شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، مفتی آف پاکستان، جسے میں مفتی آف ورلڈ کہا کرتا ہوں، جنہوں نے دنیا کے اکثر ملکوں کی سیر کی ہے، وہاں بھی گئے ہیں۔ جہاں سورج ڈوبتا ہے تو 6 مہینہ نہیں نکلتا، اور جہاں نکل آتا ہے تو 6 مہینہ ڈوبتا ہی نہیں۔ ناروے اور اوسلو یہ سب علاقے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھئے نا، ان سے کہیے نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ رات ہی کر دے، سورج نکالے ہی نہیں، رات لانے کے بعد پھر رات ہی رات کا سلسلہ چلتا رہے، سورج کو اللہ نکلنے نہ دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون ہے وہ معبود جو تمہارے سامنے روشنی لے کر کے آئے، جو نورانیت لے کر کے آئے، جو اس تاریکی کو چھانٹے اور ہٹائے، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ کیا اتنا سنتے نہیں ہو؟ کیا دماغ میں یہ بات جاتی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ان سے کہیے کہ اگر اللہ رات لے کر کے آئے دن نہ لائے، یا دن لے کر کے چلا آئے، تو پھر رات لینے والا کون ہے؟ رات لانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی اس سسٹم کو چلا رہا ہے، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ آخر یہ موسم جب ٹھنڈک کا آنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ 2-4 منٹ یہ رات بڑھتی
اور ایک وقت پہ پہنچ کر کے رات اور دن کے اوقات دونوں 12 گھنٹے برابر ہونے لگتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے رات سکڑتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں کمی آتی ہے اور دن میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ دن 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے کا ہوتا ہے جب ہم رمضان میں پہنچتے ہیں، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کئی سالوں سے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ آخر یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آخر یہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ آخر اس نظام کو کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، دنیا جہاں کا جو پالنے والا ہے۔ تو شیخ ذکی عثمانی حفظہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ہمیں پنڈبی جہاز کے ذریعے سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پانی کے اندر، دریا کے نیچے، سمندر میں اتر کر کے ٹہلنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ لکھا ہے کہ وہاں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دنیا الگ سے وہاں آباد ہے، ریگستان بھی ہے، وہاں پہاڑ بھی ہے، گھنے جنگلات بھی ہیں، ایسے ایسے جانور ہیں، ایسی ایسی مچھلیاں ہیں جنہیں بحری آنکھوں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس دنیا کے مقابلے میں کہیں بڑی دنیا آباد ہے۔ اسی لیے حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ دنیا، اس جیسی دنیا 40,000 ہے، اور بعض مفسرین نے 80,000 لکھا ہے۔ اب تو سائنسدانوں کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس دنیا سے بڑھ کر کے نہ معلوم کتنے سیارے ہیں، اربوں اور خربوں سیارے ہیں، لاکھوں نوری سال کی انتہا ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے خوردبین کی ان کے کام کرنا بند کر دیتی ہے، لیکن یہ نظام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان آنکھوں سے تو ہم لوگ 2-4 کلومیٹر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سائنسدانوں نے کچھ دوربین اور خوردبین ایجاد کی جس کے ذریعے سے وہ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو زمین کا سیارہ ہے، اس کے علاوہ جو چاند کا ہے، جو سورج کا ہے، اور جو سیارے ہیں وہ کہاں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے اور کتنے میں ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ بھی اب فیل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سیاروں کی انتہا لاکھوں نوری سال پر ہے جہاں پہ ہماری خوردبین نہیں کام کرتی ہے۔ یہ نوری سال یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہے، انہوں نے یہ اصطلاح پیدا کی ہے، انہوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے ارب، ایک ہوتا ہے خرب، خرب سے آگے کچھ گنتی ہوتی ہے اور اس کے بعد گنتی ختم ہونے لگتی ہے، 10 خرب، 20 خرب، 100 خرب، 2-400 خرب، 2-4 ہزار خرب، اس کے بعد گنتی کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس سسٹم کو ناپنے اور سمجھنے کے لیے جو خوردبین سے دیکھتے ہیں، نوری سال کی ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمین کے سورج کی دوری 1 کروڑ 86 لاکھ میل تقریباً ہے، اور وہاں سے جو سورج کی روشنی چلتی ہے وہ 8 سیکنڈ میں زمین پر آتی ہے۔ 8 سیکنڈ میں 1 کروڑ 86 لاکھ میل تقریباً یہ روشنی طے کر لیتی ہے۔ اب پورے سال یہ روشنی چلتی رہے تو کتنا خرب اور کتنا طے کرے گی اللہ بہتر جانے۔ اسی کو وہ لوگ نوری سال کہتے ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کر کے ہماری خوردبین کام کرنا بند کر دیتی ہے، جبکہ آگے بھی سسٹم چل رہا ہے، آگے بھی نظام چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تعریف کیوں ہونی چاہیے، اس کی تقدیر کیوں بیان کی جانی چاہیے، اور اس پروردگار حقیقی کی تعریف کیوں چلنی چاہیے، اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ رب العالمین، کہ ہم ہی ہیں دنیا جہاں کو پالنے والے، ہم ہی ہیں نظام کو چلانے والے، ہم ہی ہیں اس دنیا کو گورن کرنے والے، ہم ہی ہیں اس دنیا کو سنبھالنے والے، ہم ہی ہیں اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے والے۔ جس روز ہم چھوڑ دیں گے اس روز پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسی لیے ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور تعریف کیوں ہونی چاہیے؟ اسی لیے کہ ہم خالق بھی ہیں، ہم مالک بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں، ہم اپنے کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، سب کو ہم ہی نوازتے
کھلاتے ہیں، سب کو ہم ہی کھلاتے ہیں، سب کے رزق کا سامان ہم ہی کرتے ہیں، مہیا ہم ہی کرتے ہیں، کسی کو اچھی صحت دیتے ہیں، کسی کو اچھی نعمت دیتے ہیں تو وہ ہمارے ہی ذریعے سے پہنچتی ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ جو ہمارے منکر ہیں، جو ہمیں نہیں مانتے ہیں، جو ہماری ربوبیت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، انہیں بھی ہم نوازتے رہتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں بھی ہماری عطاؤں میں سے ملتا رہتا ہے، انہیں بھی ہم عطا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ساری تعریف کے مستحق ہم ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ بہت سی وہ باتیں جسے دیکھنے میں ہمارا دل دماغ قبول نہیں کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے پیش آ جاتی ہے جسے ہمارا دل دماغ قبول نہیں کرتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صدمہ ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر اللہ کی تعریف آخر کیوں کر کی جائے؟ رب العالمین کہہ کر کے اللہ یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہماری تعریف کس لیے کرنی ہے کہ اس کی حکمت ہم ہی جانتے ہیں، اس کی مصلحت ہم ہی جانتے ہیں، اس میں راز کیا چھپا ہوا ہے ہم ہی سمجھتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم کو اور آپ کو ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایسی کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے جسے ہمارا دل دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی تعریف ایسے موقع سے کیوں کریں گے، کیوں کہیں گے کہ اللہ کی تعریف ہے؟ تو آدمی گھبراتا ہے، صدمے سے جب دو چار ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں دل و دماغ میں آتی ہیں کہ اب اس رب العالمین کی تعریف کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے اسی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، کیا تھیوری ہے، کس وجہ سے وہ پریشانی آئی ہے وہ تمہیں نہیں خبر ہے، جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اسے پتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی مثال دے دوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس گراؤنڈ میں کون کدھر ٹہل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون یہاں بیٹھا ہے، کون کرسی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اسٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کون ہے اور کیا کر رہا ہے یہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اور دور بیٹھا ہوگا یا کہیں بالائی جگہ پہ بیٹھا ہو، اونچی جگہ پہ، وہاں سے ہم کو دیکھ رہا ہو تو وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اسٹیج والوں کی حالت کیا ہے اور سامنے والوں کی حالت کیا ہے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور یہ اس وقت ان کی حرکت کیا ہے۔ اور کوئی شخص اور کہیں پہ بیٹھا ہوا ہو، پورا سسٹم ہمارا جو کنٹرول میں لے رکھا ہو تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ ہے وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب کہاں کیا وار کرنا ہے، کب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے، کس جگہ پہ کیا کارروائی کی جائے۔ بعض لوگ مصیبتوں میں اس طرح سے پھنستے ہیں، بعض لوگ پریشانیوں میں اس طرح سے گرفتار ہوتے ہیں، بعض لوگ بلاؤں میں اس طرح سے گرتے ہیں، مصائب اور آلام ایسا ان کے ہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب پھر پریشانیاں چھٹیں گی نہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ شبہ گزرنے لگتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ پریشانی ان کو بار بار کیوں آ رہی ہے، آخر یہی ان کے ساتھ یہ کارروائی کیوں بار بار ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ حکمت ہم جانتے ہیں، یہ مصلحت ہم جانتے ہیں، اس کا راز کیا ہے یہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ راضی جو ایک زبردست مفسر ہے، تفسیر قرآن جنہوں نے لکھی ہے اور ایک پرانے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے دریائے دجلہ کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، وہی دریا جو عراق کے اندر ہے، وہی عراق جو صدر صدام کی کبھی نمائندگی میں چلتا تھا، اور ان کو وہاں سے ہٹانے اور مارے جانے کے بعد یہ کہہ لیجیے کہ شہید کیے جانے کے بعد پھر اس کا حال کیا ہے، روزانہ بم پھوٹتا ہے، روزانہ لاشیں بکھرتی ہیں، روزانہ وہاں پہ تباہی آتی ہے، یہ اس کا مقدر بنا ہوا ہے۔ یہ امریکہ چاچا یہ اور دادا جہاں جاتے ہیں امن پھیلانے کے نام پہ، وہاں سوائے تقریب کے، سوائے بربادی کے اور کوئی چیز دیتے نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا پرانا مشن رہا ہے۔ بہرحال
تو دجلہ کے کنارے وہ اللہ والے ٹہل رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا دریا کی طرف جا رہا ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام دیا جاتا ہے. یہ بچھو جو دریا کی طرف چل رہا ہے شاید اس میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت ہو. لاؤ آج یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں راز کیا اور یہ جا کہاں رہا ہے. اب انہوں نے بچھو کا پیچھا کر لیا. پیچھا کرتے کرتے جب وہ دجلہ کے کنارے پہنچا ہے اور جا کر کے دجلہ کے کنارے وہ رکا ہے تو یہ بھی پیچھے جا کر کے کھڑے ہو گئے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا کچھوا آیا ہے اور آ کر کے کنارے پر رک گیا. بچھو جم کیا اور کچھوے کے پیٹ پہ چلا گیا اور کچھوا لے کر کے چلتا بنا. اب انہوں نے بھی ایک کشتی والے کو بلایا اور کشتی پہ بیٹھ کر کے اس کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے کہ اب ہم نے طے کیا ہے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ بھی کچھوا آگے آگے چل رہا ہے. اس کو لے کر کے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے. یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کشتی دوڑوائے جا رہے ہیں اپنی. چلتے چلتے اس پار سے اس پار لگ گیا. جب وہاں پہ کچھوا پہنچا ہے اس کنارے پہ تو بچھو وہاں سے جم کر کے آگے بڑھ گیا. انہوں نے بھی کشتی رکوائی اور کنارے اترے اور بچھو کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے. اب یہ گئے تو کچھ دور پہنچنے کے بعد جنگل نما دیکھا کہ جنگل کی طرح سے ہے اور ایک شخص سو رہا ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ لگتا ہے اسی کو ڈنگ مارنے کے لیے بچھو بھیجا گیا ہے. لگتا ہے انہیں کو ڈنگ مارنے کے لیے اسے لگایا گیا تھا. جب وہ قریب پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر ایک سانپ سوار ہے اور وہ نیند میں بالکل مست ہے. قریب تھا کہ سانپ ڈس لیتا. بچھو نے پہنچ کر کے اس سانپ کے سر پہ ایک ڈنگ مارا. وہ تلملا کر کے نیچے گر گیا اور سانپ تلملا کر کے بھاگا اور بچھو وہاں سے واپس ہونے لگا. اس کے بعد اس شخص کی نیند کھلی اس نوجوان کی جو خواب غفلت میں شراب وراب پیے مست پڑا تھا. اس نے سوچا کہ بچھو کو مارے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا کہ یہی تو تمہارا محسن ہے, اسی نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے. بہت دور سے یہ آ رہا ہے اور یہ خدائی سسٹم دیکھیے کہ وہاں سے اس کو بھیجا گیا. کچھوا کشتی بن کر کے اس کو لے کر کے آیا ہے اور تمہاری جان بچانا اللہ کو مقصود تھا تو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہاری جان بچوا دی ہے. یہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے, جو سسٹم کو چلا رہا ہے. یہ کبھی کبھی حکمت, کبھی کبھی مصلحت, کبھی کبھی یہ حکمتیں لوگوں پر ظاہر کی جاتی ہیں ورنہ عام طور پہ پوشیدہ رکھی جاتی ہیں. کس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہو رہی ہے, کیا کارروائی ہو رہی ہے, کارروائی کے پیچھے مقصد کیا ہے, کیا اللہ کا راز ہے, کوئی نہیں جانتا ہے. کبھی کبھی اللہ کچھ راز کھول دیتا ہے. اسی واقعہ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کھلوایا تھا. اس راز کو تھوڑا سا جس کے بارے میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاش حضرت موسیٰ نے صبر سے کام لیا ہوتا, اللہ کی حکمت کے دروازے کچھ اور کھلے ہوتے, کچھ راز اور عیاں ہوئے ہوتے, کچھ راز اور آشکارا ہوئے ہوتے, ہم کو بھی کچھ اور سننے کو ملتا. واقعہ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے تقریر کر رہے تھے اور اتنے میں کسی نے سوال کر لیا اس وقت میں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ خود سے کہنا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں یہ تھوڑا سا اچھا لفظ نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہنا تھا کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے فرما دیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ کا یہ جملہ کچھ پسند نہیں آیا. اللہ نے سوچا تھوڑا سا انہیں سکھایا جائے, تھوڑی سی تنبیہ کرنی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم ایسے ایسے سفر کرو اور وہاں میرا ایک بندہ ملے گا جسے بہت کچھ علم دیا گیا ہے. یہ حضرت خضر اور موسیٰ کی ملاقات ہونے والی تھی. حضرت موسیٰ یہ عالم تشریح کے نبی تھے, یہ اس شرعی احکام کے نبی تھے, اور حضرت خضر یہ عالم تکوین کے نبی تھے, تکوینی دنیا کے نبی تھے. ان کو کام سونپا گیا تھا, کہاں آپ کو کیا کارروائی کرنی ہے, کہاں کس کو بچانا ہے, کہاں کس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے, کہاں کیا اور کرنا ہے. یہ اس دنیا کے نبی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں,
تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں دریا کے کنارے پر تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس بندے سے ملاقات کرنا، تب پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع کو لیا یا اپنے ساتھی کو لیا اور اس کے بعد مچھلی ایک توشے کے طور پر لے لی اور سفر شروع کر دیا، جس کا واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے، تفصیل میں نہ جا کر کے مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور مچھلی جو ہے جھولے سے نکل کر کے وہ دریا میں سرنگ بتاتے ہوئے چلی گئی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، مچھلی وہاں پہ چلی گئی۔ حضرت یوشع نے سوچا کہ حضرت موسیٰ سو رہے ہیں، جب ابھی بیدار ہوں گے تو ہم بتا دیں گے، کیونکہ یہی تھا کہ مچھلی جہاں گم ہوگی، مچھلی جہاں بھاگے گی، وہیں پر پھر یہ ملنے والے ہیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کے دماغ میں بات رہی نہیں، بھول ہو گئی، وہ آگے چلتے چلے گئے، سفر کچھ دور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ناشتے کی حاجت ہوئی، کچھ بھوک لگی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب تو چلاؤ کچھ ناشتہ کیا جائے۔ تب حضرت یوشع نے فرمایا ارے وہ مچھلی تو وہاں پانی میں سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، شیطان نے بھلوا دیا، یاد نہیں رہ گیا تھا کہ میں آپ سے بتاتا۔ فرمایا کہاں پہ؟ فارتدا علی آثارہما قصصا، دونوں حضرات پھر واپس آئے اور نشان قدم کو تلاشتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خضر چادر لپیٹے ہوئے لیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سلام کیا اور سلام کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی اور کہنے لگے کہ ہم تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ سے کچھ سیکھیں۔ حل تعلمنی علی، آپ مجھے کچھ سکھا دیں گے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر سے کام نہیں لے سکتے، آپ کو صبر نہیں ہو پائے گا، آپ دقت میں پڑ جائیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ مت رہیے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے چلے، جب آگے سفر شروع ہوا تو کشتی جہاں سوار ہونے کے لیے پہنچے تھے دریا کے کنارے، کشتی والوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ان لوگوں کو بیٹھا لیا، اور جب کشتی میں بیٹھ کر کے چلنے لگے تو حضرت خضر نے کیا کیا، کشتی کا ایک پٹرا اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس پٹرے کو کیوں اکھاڑ دیا، یہ تو سب ڈوب جائیں گے، ابھی کشتی سمیت سب اسی میں چلے جائیں گے، یہ کیا تماشا ہے؟ ایک تو انہوں نے فری میں بیٹھا لیا، بیچارے نے کوئی چارج نہیں لیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا، اور آپ ہیں کہ کشتی ان کی توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہم میرے ساتھ نہیں صبر کر پائیں گے، آپ پہلے ہی گھٹکے میں آ گئے اور کہنے لگے آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے اور ایسا کیا ویسا کیا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بھول ہو گئی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ مجھے مؤاخذہ مت کیجیے، یہ چوک ہو گئی ہے، پریشانی میں مت ڈالیے، آگے اب نہیں پوچھتا ہوں۔ پھر آگے سلسلہ شروع ہوا، اب آگے جب وہاں کشتی پار کر کے دریا پار کر کے چلنا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، وہ کھیلتی ہوئی کلی کھیلتا ہوا ملا، حضرت خضر نے اسے پکڑا اور اس کی گردن مڑوڑ کر کے اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو بھائی ظاہر ہے اس شریعت کے وہ امام تھے، چپ رہنا کسی طرح سے جائز ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے قتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک معصوم کلی کو آپ نے بغیر کسی وجہ کے مار دیا، آپ نے تو بہت خطرناک کام کیا، یہ بتائیے آپ نے کیوں کر دیا؟ کہنے لگے الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے، آپ نے زیادہ نہیں صبر سے کام لیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب اگر تیسری مرتبہ پوچھ لیا تو پھر سمجھ لیجیے کہ بھائی کام تمام،
ختم قصہ. ہمارے یہاں بھی چلتا ہے نا, کہتے ہیں ایک خطرناک جملہ بولتے ہیں تیلیہ کی زندہ ہے, یعنی 3 مرتبہ کوئی کام ہوگا بس, اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی اللہ سمجھا جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا, کہا کہ یہ آخری ہے, اس کے بعد اگر سوال ہوتا ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. اگر اس کے بعد کوئی سوال ہوتا ہے تب اما ساتھ رکھیے گا, تب سمجھیے کہ بزرگ ایک دم انتہا کو پہنچ گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں میرا اور آپ کا ساتھ رہنا. اب اس کے بعد چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے. اب بستی کون ہے, مشہور تفسیر ہے کہ انطاکیہ, ایک علاقے کا نام ہے شام میں, انطاکیہ کی ایک جگہ, وہاں پہ یہ لوگ پہنچے اور ان لوگوں سے کھانا بھی طلب کیا. تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. عام حالات میں لوگ عام لوگوں کی ضیافت کر دیتے ہیں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے, لیکن وہ گاؤں والے ایسے سڑے تھے کہ ان لوگوں نے ضیافت نہیں کیا, کھانا ان لوگوں کو دیا نہیں. آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ گرا چاہتی ہے, لڑک گئی ہے, تو حضرت خضر نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, مرمت اس کی کر دی. حضرت موسیٰ نے فرمایا اور تماشا ہے یہاں کے لوگ کھانا نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ ان کا فری میں کام کر رہے ہیں. آپ نے کچھ چارج لے لیا ہوتا, کچھ اجرت لے لی ہوتی, کچھ مزدوری لے لی ہوتی, ہمارا کام بن جاتا, کچھ پیٹ بھر جاتا. آپ بھی عجیب طرح کے آدمی ہیں, وہاں تو پٹرا اکھاڑ دیا, بیچارے نے فری میں بیٹھایا تھا, اور یہاں حالت یہ ہے کہ کچھ کھلا نہیں رہے ہیں اور آپ فری میں ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں. کہنے لگے حاضہ فراق کو بہنی ہو بہنی, اب ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں رہ پائے گا. آپ نے کہا تھا تیسری بار پوچھیں گے تو کام ختم ہو جائے گا, بہت ہو چکا ہے, اب آپ اپنا راستہ لیجیے, میں اپنا راستہ لیتا ہوں. لیکن ہاں کچھ راز سنتے جائیے, کچھ راز جو ہیں اس میں جو اللہ نے میرے ذریعے سے آپ پر ظاہر کرنا چاہا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ ہمارے اور بھی پڑھے لکھے ہیں اور بھی جانکار ہیں جن کو ہم نے وہ علم دیا ہے موسیٰ جو تمہیں نہیں دیا ہے. اس لیے تمہیں یہ کہنا تھا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے, میں زیادہ جانکار نہیں ہوں. اب میں بتاتا ہوں یہ تینوں کام میں نے کیوں کیا ہے. جو ہم نے کشتی توڑی تھی اور اس کا پٹرا نکال دیا تھا, اور یہ بھی موجودہ تھا, پٹرا تو نکل گیا تھا لیکن اندر سے اس میں پانی نہیں آتا تھا, کشتی میں پانی نہیں بھراتا تھا, کشتی نہیں چل رہی تھی. فرمایا اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. رہی کشتی کی بات تو کچھ مسکین لڑکوں کی تھی, کچھ مسکین لوگوں کی تھی, اور وہ لوگ کشتی میں اس سے اپنا کام نکالتے تھے, چلاتے تھے, کچھ اجرت ملتی تھی, اس سے پیٹ پالتے تھے. وہاں دریا پار کرنے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم اور صحیح کشتی ہوتی تھی اس پر قبضہ کر لیتا تھا. میں نے سوچا کہ ان بیچاروں کی کشتی لے لے گا, ان کے کھانے کمانے کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. میں نے پٹرے نکال کر کے اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ لینے نہ پائے. یہ کشتی توڑنے کا راز تھا, لیکن دیکھا آپ نے کشتی میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی پانی نہیں اندر آ رہا تھا. یہ پہلے کام کی میری وجہ ہوئی. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. وہ معصوم بچہ جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا, جس کو ہم نے مار ڈالا تھا, تو بڑا ہو کر کے اپنے والدین کو گمراہ کرتا. ان کے والدین نیک تھے, ان کے والدین صاحب ایمان تھے, ان کے والدین دیندار تھے. خطرہ یہ تھا کہ بڑا ہوتا تو خود کفر کی طرف جاتا, والدین کو بھی کافر بنا ڈالتا. اس لیے ہم نے اسے پہلے مار دیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے اچھا لڑکا انہیں عطا فرمائیں گے. واما الغلام فکانا واما الغلام, جو لڑکا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ گندا تھا اور اس کی فطرت کش تھی. وہ بڑا ہو کر کے کیا کرتا, ان یرهقهما طغیانا وکفرا, اپنے والدین کو بھی کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتا. اس لیے ہم نے اسے ذبح کر دیا اور ختم کر دیا. اور یہ تیسرا کام جو ہم نے دیوار صحیح کی اور جس کے بارے میں آپ نے کہا کچھ پیسے لے لینا چاہیے تھا, ہمارا پیٹ بھر جاتا, کام چل جاتا. اس کی وجہ سنیے جو اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. دیوار یہ دو یتیم بچوں کی تھی, اس میں ان کے خزانہ دفن تھا.
کوئی سونے کی تختی تھی جس پر کچھ نصیحت کے کلمات لکھے ہوئے تھے، اگر ہم ایسے ہی رہنے دیتے وہ دیوار گر جاتی، گاؤں کے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، یتیم بچوں کو نہ ملتی، اس لیے ہم نے اسے صحیح کر دیا تاکہ یہ بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہو کر کے جب یہ کام شروع کریں، دیوار توڑیں، اس کے نیچے سے تختی نکالیں، یہ اپنا خرچہ چلائیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور اس کے والد نیک تھے اور والد بھی نہیں تھے۔ بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے وہ دادا یا پردادا تھے، یعنی ان کے آگے کی پشت میں کوئی نیک شخص گزرا تھا جن کی رعایت میں ان بچوں کی حفاظت کی گئی، ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ اس آیت سے مفسرین لکھتے ہیں جب والدین نیک ہوتے ہیں، ان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، ان کی فکر صحیح ہوتی ہے، ان کی ذہنیت صحیح ہوتی ہے، ان کا دل دماغ صحیح ہوتا ہے، ان کا رزق صحیح ہوتا ہے، ان کی غذا صحیح ہوتی ہے، ان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ان کا کیریکٹر صحیح ہوتا ہے، ان کا کردار صحیح ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی اولاد کو اس کا اثر پڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے انہیں پروٹیکشن دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی رعایت کی جاتی ہے۔ بچے نابالغ ہیں، بچے یتیم ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ اگر ابھی دیوار گرتی ہے، خزانہ دوسرے لوگ لوٹ کر کے لے کر کے جائیں گے، پھر ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، پھر ان کے آگے بڑھنے کا مسئلہ ہے، پھر ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے۔ کون کرے گا؟ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اللہ انتظام کروا رہا ہے۔ حضرت خضر کو کہیں سے بھیج کر کے، موسیٰ کو کہیں سے اٹھا کر کے یہاں لے کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد دو جلیل القدر پیغمبر، ایک عالم تشریح کے، ایک شریعت کا امام ہے، ایک عالم تکوین کے، دنیا کے نظام چلانے کا امام ہے، ان کے ذریعے سے ان بچوں کی دیواریں اللہ صحیح کروا رہا ہے۔ اور آگے خضر کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، ان کی سوچ صحیح تھی، ان کا عمل صحیح تھا، ان کا کیریکٹر صحیح تھا، ان کا کردار صحیح تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کی رعایت کی گئی۔ اسی لیے قطر کے ایک عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں وہ سلجھا ہوا ہے، اس کا مزاج اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی کی برائیوں کے لیے ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، تھنکنگ اچھی ہے، اس کا کیریکٹر صحیح ہے، اس کا دل دماغ صحیح ہے، اس کے اخلاق صحیح ہے، اس کا کردار صحیح ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آتی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے والدین میں سے کوئی نہ کوئی نیک ہوگا، جس کی نیکی کا اثر اس بچے کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی 2-4 رکعت مزید اور پڑھ جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کان ابوہما صالحا، ان کے والدین نیک تھے، ان کا والد نیک تھا، جس کی وجہ سے ان کی رعایت کی گئی۔ میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، تاکہ میرے بچوں کے ساتھ اللہ اچھائی کا معاملہ کرے، تاکہ میرے بچوں کے ساتھ اللہ نیک معاملہ کرے۔ اور یہی نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے، نوافل کا اضافہ کرتے، اور اس کے بعد روتے ہوئے کہتے من اجلک یا بنیا وکان ابوہما صالحا، بیٹے تیری وجہ سے میں رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا، بیٹے تیری وجہ سے میں اللہ کے سامنے گر گڑاتا رہا، بیٹے تیری وجہ سے میں اللہ سے فریادی بنا رہا۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے کان ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا۔ آج ہمارے گارجین، آج ہمارے پیرنٹس، آج ہماری یہ ذمہ دار، آج ہماری یہ مائیں، آج ہماری یہ بہنیں، آج ہمارے یہ بڑے، آج ہمارے یہ بوڑھے بیٹھ کر کے اپنے نوجوانوں کو کوستے تو ہیں، ان کی برائیاں تو کرتے ہیں، یہ برائیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ جہاں 4 بوڑھے بیٹھیں گے، جہاں 4 ذمہ دار بیٹھیں گے، جہاں 4 والدین بیٹھیں گے، 4 مائیں اور بہنیں بیٹھیں گی، وہ اپنے کسی بیٹے کی، اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی بھتیجے کی، اپنے کسی بھانجے کی برائی ضرور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی برائیوں پہ سب کی نظر ہے، لیکن خود کیا کرتے ہیں یہ کسی کو فکر نہیں، یہ کسی کو خبر نہیں۔ جب ہم تہجد گزار نہیں ہیں، ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہماری غذائیں صحیح نہیں ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری اولاد کیسے صحیح ہوگی جب ہماری ذہنیت صحیح نہیں؟ جب باپ کا حال یہ ہے،
دادا کا حال یہ ہے کہ محفل میں بیٹھے ہیں، لنگی گھٹنے تک اٹھی ہے، اندر باہر سب نظر آ رہا ہے، بیڑی پہ بیڑی چل رہی ہے، حکے پہ حکا چل رہا ہے، لینگویج تک صحیح نہیں ہے، گالی سے بات ہوتی ہے، گالی پہ ختم ہوتی ہے، نہ کلمہ کا پتہ ہے، نہ درود کا پتہ ہے، نہ تلاوت کا پتہ ہے، نہ ذکر کا پتہ ہے۔ کل کی ماں اور دادیوں کا حال یہ ہوتا تھا، 60-70 کی جب پہنچتی تھی مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی، تلاوت پہ تلاوت ہے، تسبیح پہ تسبیح ہے، اللہ سے مانگنا ہے، بچوں کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے لو لگانا ہے، بار بار اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ ہماری دادی کا حال تھا، یہ ہماری نانی کا حال تھا۔ ان گنہگار آنکھوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، پھر بچے پلنے والے ایک اچھے نوجوان ہوتے تھے، ایک صالح نوجوان ہوتے تھے، معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے والے ہوتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، ہماری وہ ماں، ہماری وہ دادی، ہماری وہ نانی، ہماری وہ بہن، ہماری وہ بھانجی، ہماری وہ بھتیجی، ہماری وہ بڑی، ہماری وہ بوڑھی، جن کے سروں پہ یہ ذمہ داری ہے اور جن کے کاندھے پہ یہ ذمہ داری ہے، اپنے ان نوجوانوں کو وہ چلائیں اور بڑھائیں اور آگے لے جا کر کے ان کا روشن مستقبل کریں۔ وہ فیوچر جسے آپ کہتے ہیں وہ فیوچر نہیں، وہ فیوچر جسے شریعت کہتی ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اسے سنوارے اور بنائیں۔ اس بارے میں ہماری ماں بھی غافل ہے، ہمارا باپ بھی غافل ہے، ہمارا دادا بھی غافل ہے، ہماری دادی بھی غافل ہے، ہمارا نانا بھی غافل ہے، ہماری نانی بھی غافل ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ 60-70 سال کی وہ بوڑھی مائیں اور بہنیں جو 60-70 سال کی ہو چکی ہیں، ان کی حالت یہ ہے آج کے اس دور میں وہ بھی 24 گھنٹے اسی موبائل میں رہتی ہیں، اسی سیریل میں رہتی ہیں، وہ بھی یہی دیکھتی ہیں کون سی فلم چل رہی ہے، کون سا سیریل چل رہا ہے۔ وہ بڑھیا جس کو نظر نہیں آتا ہے، وہ بوڑھا جس کو صحیح سے دکھتا نہیں ہے، وہ بھی چشمہ لگا کے کہتا ہے پوتا صاحب ذرا بتائیے تو یہ کون سا سیریل ہے، یہ کون سا میسج اس میں آیا ہے۔ دن رات یہی حالت ہے ہماری ماں اور بہنوں کی، اور کوستے ہیں بیٹھ کر کے اپنے نونہالوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ارے ہماری گودیں صحیح نہیں، ہماری فکریں صحیح نہیں۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو پالن ہار ہے، وہ اللہ جو تمام دنیا کو چلاتا ہے، وہ اللہ جس نے سسٹم بنایا ہے، جو واقعہ نقل کر رہے ہیں حضرت خضر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہم نے اچھا معاملہ کیا۔ آج کون ماں ہے جو باپ بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہو؟ آج کون بہن ہے جو مصلی پہ گر کر کے مصلی کو ترک کرتی ہو اور یہ کہتی ہو ربا میرا بھائی شرابی بن رہا ہے، میرے مولا میرا بھائی جواری بن رہا ہے، میرے ربا میرا بھائی شراب کا عادی بن رہا ہے، اور جو شراب پیتا ہے، شراب کا رسیا ہوتا ہے، اس کا دل زیادہ ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، شب برات آ رہی ہے، اتوار گزارنے کے بعد اس میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مبارک راتوں میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان مبارک راتوں میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، ان مبارک راتوں میں سب کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کچھ گنے چنے لوگوں کو ایک شخص وہ ہے جو شراب کا رسیا ہو، جو شراب کا عادی ہو، پیکر ہو، پینے کا عادی ہو چکا ہو، توبہ نہ کرتا ہو، ایسے شخص کی نہ شب قدر میں مغفرت ہے، نہ رمضان میں مغفرت ہے، نہ شب برات میں مغفرت ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہو، رشتوں کو توڑتا ہو، آقا نے فرمایا ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ مدمر الخمر آنکھ کھلنے والی دئی، جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو مستقل پیتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، جو زناکاری اور بدکاری میں مبتلا رہتا ہے اس سے باز نہیں آتا اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کسی گناہ پہ مستقل گناہ کبیرہ کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مبارک راتیں جس میں سب کو آزاد کیا جا رہا ہے، آخر کون ماں ہے، آخر کون بہن ہے، آخر کون ماں ہے جو دعائیں اس طرح سے مانگتی ہو
شکایتیں بہت ہیں اپنے بچوں سے، شکایتیں بہت ہیں اپنے بھانجوں سے، شکایتیں بہت ہیں اپنے بھتیجوں سے، شکایتیں بہت ہیں اپنے ناتی پوتے سے، لیکن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، اللہ سے کہنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ سنیں ہماری مائیں، سنیں ہماری بہنیں، سنیں ہمارے گارجین، سنیں ہمارے پیرنٹ، سنیں ہمارے بڑے، سنیں ہمارے بوڑھے۔ میں دست بستہ آج جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی اولاد پہ رحم کھائیے، اپنے اوپر رحم کھائیے اور ترس کھائیے، اپنی اولاد کو صحیح نہج پہ ڈالنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت تو بھی ہماری ہے ہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں جو ہم نے آپ نے اپنایا ہے، اس کا طریقہ وہ ہے جو امام بخاری کی ماں نے کیا، امام غزالی کی ماں نے کیا، سیدنا اللہ بخاری کی ماں نے کیا، مولانا قاسم نانوتوی کی ماں نے کیا، مولانا عمر پالن پوری کی ماں نے کیا، مولانا عبد الحلیم کی ماں نے کیا۔ جب میری ماں آپ کی ماں کر رہی تھی پہلے زمانے میں، جو اب نہیں کر رہی ہیں اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں، وہ بخاری شریف جو کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جس کا لکھنے والا ایک حدیث لکھتا، جس کا لکھنے والا ایک حدیث لکھتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر دعا کرتا، پھر حدیث درج کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ پوری بخاری شریف ہزاروں رکعت نفل پڑھنے کے بعد تب لکھی گئی ہے۔ اس بخاری کے لکھنے والا نابینا ہو گیا تھا بچپن میں، ان کے والد چلے گئے، یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں ہوتی ہے، اس کی شفقت اور مہربانی کیا ہوتی ہے، اور دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں، اور اللہ کیسے پالتا ہے۔ غور سے سنیے، ان کی ماں نے دیکھا کہ بچہ یتیم ہے، وہ بھی بینائی چلی گئی ہے، اب کیا ہوگا میرے مولا، اب کیسے کام چلے گا۔ ان کی ماں روزانہ مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے گڑگڑا کے مانگتے، اے اللہ ایک اولاد ہے، اسے ہم نے سوچا تھا امام بنائیں گے، محدث بنائیں گے، مفسر بنائیں گے، فقیہ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اللہ اس کی دعا کی نہیں، یہ پڑھے گا کیسے، یہ دیکھے گا کیسے، یہ لکھے گا کیسے۔ دعا پہ دعا مانگتے رہے۔ ایک روز دعا کر کے سوئی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں، ارے جاؤ تمہارے بچے کی روشنائی صحیح ہو گئی ہے، اس کو دکھنے لگا ہے، اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ جا کر کے بیٹے کو جگاتی ہے اور جگا کر کے کہتی ہے، اے بیٹا دیکھ تجھے میں دکھ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہاں ماں آپ دکھ رہی ہیں، مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ کون تھی؟ ایک ماں تھی جس نے گڑ گڑا کر کے دل ملا کر کے رب العالمین کو رب سمجھ کر کے مانگا تھا، اللہ نے بینائی لوٹا دی تھی۔ اگر میری مائیں، میری بہنیں، میرے گارجین، میرے پیرنٹ، ہمارے ذمہ دار اپنی اولاد کے لیے ایسے گڑگڑا کر کے مانگیں گے، کیا وہ صحیح روپ پہ نہیں چلیں گے؟ یقیناً چلیں گے۔ شرط یہ ہے پیار سے، محبت سے انہیں نصیحت کی جائے اور ان کو کھینچ کر کے دعاؤں کے ذریعے سے لانے کی کوشش کی جائے۔ اور اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوانوں، تم کہاں رات میں موبائل کی دنیا میں مست رہتے ہو؟ تم کہاں 2:30 بجے رات تک گانے اور فلموں میں مست رہتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں فلسطین میں تمہاری ماں اور بہنوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، جب اسرائیلی گنڈے چاہتے ہیں ان کی عزت کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں بلڈوزر چلاتے ہیں۔ شام میں تمہارا حال کیا ہے؟ برما میں تمہارا حال کیا ہے؟ انڈونیشیا میں تمہارا حال کیا ہے؟ ملیشیا میں تمہارا حال کیا ہے؟ عراق میں تمہارا حال کیا ہے؟ افغانستان میں تمہارا حال کیا ہے؟ کشمیر کو پچھلے 1 سال سے پورے علاقے کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، نیٹ کی سروس نہیں ہے، پورا علاقہ بند ہے اور جیل نما اسے بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تم ہو کہ اپنی عیاشیوں میں ہو، اپنی خرمستیوں میں ہو، تم یہ سمجھتے ہو ہم بھادوں میں بیٹھے ہیں، ہم امن میں ہیں، ہم چین میں ہیں، ہم سکون میں ہیں، ہم اطمینان میں ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بھول جاؤ اس بات کو، یہ یاد رکھو اللہ کا طریقہ کبھی بدلتا نہیں۔ جو قوم عیاشیاں کرتی ہے، جو قوم خرمستیاں کرتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے رزق دیتا رہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ خون سے دھوتا ہے۔ یہ اللہ کے فطرت کا طریقہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے امن اطمینان میں ہیں، ابھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ مردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی، آواز دی خزاں نے تو بھی نظر میں ہے۔ کلی نے جب دیکھا کہ گل مرجھا رہا ہے، پھول مرجھا رہا ہے،
تو دیکھ کے کلی نے ہنسنا شروع کیا کہ پھول کا کام تمام ہو رہا ہے. تو پھول نے کہا کہ یاد رکھ, خزاں نے کہا یاد رکھ, تو بھی نظر میں ہے, تیرا بھی انجام یہی ہونے والا ہے جو اس کا انجام ہوا ہے. کیا نہیں دیکھتے دلی سرکار آرٹیکل 370 جب کشمیر سے ختم کیا تھا تو کیجریوال نے ٹویٹ کر کے لکھا تھا, بڑی خوشی ہوئی کہ کشمیر کو 370 ختم کر دیا گیا, اب ہمارے لوگ وہاں جائیں گے. تب خوشی کے منا رہا تھا, اب اس کا بھی نمبر آیا ہے. اب دلی کے اوپر بھی یہاں بیٹھی ہوئی سرکار قبضہ کر رہی ہے. اب وہی کیجریوال احتجاج کر رہا ہے, ہر ایک کی باری آ رہی ہے, ہر ایک کا نمبر لگ رہا ہے. بیٹھ کر کے خوشیاں مت منائیے میرے نوجوانوں, خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ, اپنی زندگی کو بدلو, اپنے سوچ کو بدلو, اپنے نظریے کو بدلو, اپنی شریعت کو دیکھو. اور کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لائے ہیں اس میں کوئی کمی ہے, اس میں کوئی نقص ہے؟ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, سب سے بہترین لائف اسٹائل کسی کی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تم کہاں ہیئر اسٹائل اور داڑھی کا کٹ مار کر کے کس کے میں اپنے کو ملا رہے ہو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرنے اور ملانے کی قسم کھاؤ. انشاءاللہ کل تمہارا تھا, آج نہیں ہے, لیکن آئندہ پھر کل تمہارا ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنے طریقے کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے نہج کو بدلنے کی کوشش کرو. وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے دنیا کے نقشے کو پلٹ کر کے رکھا تھا. آج ہمارے نوجوان اتنی غفلت میں کیوں ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں وہ رب العالمین جب چاہتا ہے جو کاروائی جب بھی کرتا ہے اسی طریقے سے وہ جب چاہے بھادوں والوں کو, سونگر والوں کو, ستارے والوں کو, ہمیں اور آپ کو پکڑ کر کے رکھ سکتا ہے. اس لیے غفلت اچھی نہیں. تھوڑی سی زندگی جو مختصر سے ملی ہے اس میں اپنے رب حقیقی سے اپنا تعلق مضبوط کریں, پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسا سکون ملتا ہے, اور آخرت تو ہماری ہے ہی ہے. اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آپ سبھی حضرات کو حیات باقی, ملاقات باقی, بہت سی باتیں بھی باقی ہیں, پھر آئیں گے, پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا سے پہلے ایک بات کہہ دوں, جب بھی پروگرام کیا کریں میں بہت چلا کر کے بہت مست کر لیا کریں. حالت یہ ہے کہ یہ اتنا کھینچ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا. یہ تو ہم لوگ بڑے دیگر والے ہیں, بولتے بولتے عادی ہیں کہ اپنا پروگرام ہم چلا لیں گے الحمدللہ, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ زبان ابھی باہر چلی آئے گی. اس کا بہت دھیان دیا کریں, کچھ ایکو کی گڑبڑی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, بہرحال جو بھی ہو وہ صحیح رہنا چاہیے. درود شریف پڑھیں, دعا کریے.